کبھی سوچا ہے کہ ہر سال ہمارے آسمانوں پر قدرت کا کیسا شاندار نظارہ ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی عظیم شاہراہ ہے جو صرف مخصوص مسافروں کے لیے کھلتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں لاکھوں پرندوں کے اس سفر کی جو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پاکستان سے گزرتے ہیں۔ تو آئیے آج اس عظیم ہجرت کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں پرندے تو بات چند 100 یا 1000 کی نہیں ہو رہی، ہم بات کر رہے ہیں لاکھوں کی۔ ہر سال لاکھوں پرندے یہ ناقابل یقین لمبا اور مشکل سفر طے کرتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ فطرت کی سب سے بڑی اور منظم تحریکوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، تو یہ جو راستہ ہے اس کا ایک خاص نام ہے، اسے کہتے ہیں انڈس فلائی وے۔ اب یہ کوئی عام سڑک نہیں ہے، یوں سمجھیں کہ یہ پرندوں کے لیے ایک بین الاقوامی سپر ہائی وے ہے۔ یہ دنیا کے ان 7 سب سے اہم فضائی راستوں میں سے ایک ہے جو اسے ہمارے سیارے کے ماحولیاتی نظام کا ایک بہت ہی اہم حصہ بناتا ہے۔ چلیں ذرا تفصیل میں جاتے ہیں کہ یہ عظیم انڈس فلائی وے آخر ہے کیا، اور یہ کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ پرندے کتنا لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں ہے، یہ سفر ہے برے اعظموں کا۔ سوچیں ذرا، سائبیریا کے ٹھنڈے برفیلے میدانوں سے پرندے اڑان بھرتے ہیں اور پہنچتے ہیں برصغیر کی گرم زمینوں تک، اور اس لمبے سفر میں ان کا گائیڈ کون ہوتا ہے؟ ہمارا دریائے سندھ۔ پاکستان اس سفر میں ایک بہت ہی اہم پڑاؤ ہے، ایک ریسٹ سٹاپ، جہاں یہ مسافر رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور آگے کے سفر کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس لمبے اور مشکل سفر پر نکلتا کون کون ہے؟ مطلب کون ہے یہ پروں والے مسافر؟ ان کی فہرست کافی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ان مسافروں میں کمال کا تنوع ہے۔ ایک طرف تو پانی میں تیرنے والی بطخیں ہیں جیسے نیل سر اور شاہ چکوا، دوسری طرف فلیمنگو جیسے لمبے خوبصورت ساحلی پرندے، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آسمان کے بادشاہ یعنی اسٹیپ ایگل اور پیریگرن فالکن جیسے شکاری پرندے بھی اس قافلے کا حصہ ہیں، اور تو اور کونج جیسے بڑے بڑے پرندے بھی یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر جاتے ہیں۔ کمال ہے نا؟ اور ان سب میں ایک بہت ہی خاص مہمان ہے، خبارہ بسٹرڈ۔ یہ وسطی ایشیا سے سیدھا پاکستان کے صحراؤں میں آتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نایاب پرندہ غیر قانونی شکار کی وجہ سے شدید خطرے میں ہے۔ اس کی بقا پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اچھا، تو پاکستان ان پرندوں کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ آخر ہمارے ملک میں ایسا کیا ہے کہ یہ لاکھوں پرندے یہاں کا رخ کرتے ہیں؟ ان پرندوں کی آمد اور روانگی کا ایک پورا کیلنڈر ہے۔ جیسے ہی سردیاں دستک دیتی ہیں نا، سپٹمبر اکتوبر میں یہ مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر نومبر سے جنوری تک تو یہاں میلہ لگا ہوتا ہے، یہ ان کا پیک سیزن ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی بہار آتی ہے، مارچ اور اپریل میں یہ اپنے گھروں کو واپس لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں ان کے لیے بہت سے ری فیولنگ سٹیشنز ہیں، مطلب وہ جگہیں جہاں یہ رک کر آرام کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ سندھ میں کینجھر اور حالیجی جھیلیں ہیں، پنجاب میں چشمہ اور تنسا بیراج، بلوچستان میں ہنگول نیشنل پارک ہے، تو خیبر پختونخوا میں ٹانڈا ڈیم۔ یہ جگہ اتنی اہم ہیں کہ ان میں سے کئی کو تو بین الاقوامی سطح پر رامسر کنونشن کے تحت تحفظ بھی حاصل ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف پرندوں کے سفر کی نہیں ہے۔ اس ہجرت کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اس کا اثر ہمارے پورے ماحول پر پڑتا ہے۔ یہ پرندے اپنے ساتھ زندگی لے کر آتے ہیں۔ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بیج پھیلاتے ہیں، جس سے نئے پودے اور جنگل اگتے ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑوں کو کھا کر فصلوں کو بچاتے ہیں اور ایک قدرتی توازن قائم رکھتے ہیں۔ اور ہاں، ان کی وجہ سے مقامی ایکو ٹورزم کو بھی بہت فروغ ملتا ہے۔ لیکن شاید ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے ماحول کی صحت کے ڈاکٹر ہیں، مطلب یہ بائیو انڈیکیٹرز ہیں۔ اگر کسی علاقے میں یہ پرندے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا ماحول صحت مند ہے، اور اگر یہ آنا چھوڑ دیں تو یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ وہاں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال پرانا شاندار سفر اب خود بہت بڑے خطرات کی زد میں ہے۔ کئی چیلنجز ہیں جو اس فضائی راستے کے مستقبل پر سوالیہ نشان بن کر کھڑے ہیں۔ یہ خطرات ایک نہیں کئی ہیں۔ سب سے پہلے تو غیر قانونی شکار، جو خاص طور پر خبارہ بسٹرڈ جیسی نسلوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ پھر ہے ان کے گھروں کی تباہی، ہمارے شہر پھیل رہے ہیں، جنگل کٹ رہے ہیں، اور آلودگی ان کے ٹھکانوں کو زہر آلود کر رہی ہے۔ اوپر سے موسمیاتی تبدیلیاں اور پانی کی کمی،
یہ سب مل کر اس پورے سفر کو ہی ناممکن بنا رہے ہیں۔ تو کیا سب کچھ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان خطرات کے باوجود امید کی ایک کرن ابھی باقی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پروں والے مہمانوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ خوش قسمتی سے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جہاں غیر قانونی شکار ایک مسئلہ ہے، وہیں اس کے خلاف آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے۔ جہاں ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، وہاں نیشنل پارکس اور محفوظ علاقے بنا کر انہیں بچایا جا رہا ہے۔ اور جو خطرات عالمی سطح کے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، پاکستان نے باقاعدہ طور پر مہاجر انواع کے تحفظ کے عالمی کنونشن یعنی CMS پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قانونی طور پر ان پرندوں کے تحفظ کے پابند ہیں۔ اسی طرح رامسر کنونشن کے تحت ہماری اہم جھیلوں کو تحفظ حاصل ہے، اور ہمارے مقامی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹس بھی مسلسل ان پرندوں کی گنتی اور نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ تو لب لباب کیا ہے؟ بات بہت سادہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرندے آتے رہیں تو ہمیں ان کے گھروں کو بچانا ہوگا۔ ان جھیلوں، دریاؤں اور جنگلات کا تحفظ ہی اس قدیم اور عظیم سفر کے جاری رہنے کی واحد ضمانت ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، یہ صرف حکومت یا اداروں کا کام نہیں ہے۔ ہم سب مل کر ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ آسمان کا یہ قدیم راستہ، یہ انڈس فلائی وے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک محفوظ راستہ بنا رہے۔